کس انداز سے جو ہے وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پہرا دیا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے کمزور ترین صحابی ہیں, جسمانی لحاظ سے بڑے کمزور ہیں, اور ان کا کاروبار کیا ہے, ان کا بزنس کیا ہے؟ ان کا بزنس یہ ہے, کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا کر سر پہ رکھتے ہیں, اس میں کھجوریں ڈالتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں, وہاں باہر کے لوگوں کو بیچتے ہیں, بیچ کے آ کے اپنا گھر چلاتے ہیں. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی لحاظ سے میں نے آپ سے عرض کی کمزور ہیں, تو ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے جسم کے ہیلدی ہونے کی ضرورت نہیں, ایمان کے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, جسم چاہے جیسا بھی کمزور ہو. یہ حضرت حبیب بن زید انصاری نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جو ہے مسیلمہ کذاب نے حضور علیہ السلام کے دور کے اندر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ جی میں بھی نبی ہوں, اور اس نے خط لکھا سرکار علیہ السلام کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں, مجھے بھی نبی مان لیں, ہم دونوں نبوت کے اندر شراکت کر لیتے ہیں, اور اس بات پر ہم معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ جب تک زندہ ہیں آپ نبی رہیں گے, جب آپ کی وفات ہو جائے گی تو میں نبی بن جاؤں گا. تو سرکار علیہ السلام نے اس خط پر لکھا کہ میں نبی ہوں اللہ کا سچا, میں اللہ کا سچا نبی ہوں, تو کذاب ہے. کذاب کو اللہ کبھی نبوت نہیں عطا فرمایا کرتا, تو کذاب ہے. اور یہ خط لکھ کر سرکار نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان میں اعلان کیا کہ یہ میں نے خط لکھا ہے مسیلمہ کذاب کے نام, تم میں سے کون ہے جو یہ خط لے کر مسیلمہ کے پاس جائے اور اس کو دے کر آئے. تو آپ کو پتا ہے پہلے بادشاہت کا دور ہوتا تھا, جو آیا اگر اس کی کوئی ذرا سی بات بری لگ گئی گردن اڑا دی. ایک جاگیردار لوگ تھے نا, کوئی پوچھ گچھ نہیں کی, کوئی جو ہے وہ جو ایک عہدے دار ہے اعلیٰ طاقتور ہے اس سے اوپر کوئی ہوتا ہی نہیں تھا پوچھنے والا, تو گردنیں کاٹ دی جاتی تھی. تو اس وقت مسیلمہ کذاب کے اس کے گھر پہ جانا اور اتنا بڑا ایک خط لے کر جانا, یہ اس بات کی علامت تھا کہ جو جائے گا زندہ نہیں آئے گا, جو جائے گا وہ زندہ نہیں آئے گا. سرکار نے پوچھا تم میں سے کون یہ خط لے کر جائے گا؟ حضرت حبیب بن زید انصاری کھڑے ہو گئے, اور آپ تمام صحابہ میں سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اور بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے. سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے, اور وہ کھجور کھاتے کھاتے کھڑے ہو گئے اور فوراً عرض کی یا رسول اللہ یہ خط لے کر مسیلمہ کے پاس میں جاؤں گا. چونکہ کھجور کھا رہے تھے, صحابہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کون ہے, تو وہ حضرت حبیب بن زید انصاری جو کھجور کھا رہے تھے ان کے منہ سے کھجور کے کچھ ٹکڑے نکلے اور کچھ صحابہ کے چہرے پر پڑ گئے. ایک صحابی نے کہا حبیب بن زید انصاری کم از کم بیٹھ کے پہلے کھا تو لو, بعد میں بات کرنا, پہلے کھجور تو کھا لو. عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے مشورہ دینے والے اچھا مشورہ دے رہے ہیں, لیکن اگر میں بیٹھ کر کھجور کھاتا رہا اور یہ ذمہ داری کوئی اور لے گیا تو میں اس سے سعادت سے محروم رہ جاؤں گا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں نہیں کوئی اور نہیں, یا رسول اللہ کسی اور غلام کو اس کے لیے منتخب نہ فرمائے, میں یہ خط لے کر جاؤں گا. سرکار علیہ السلام نے اسے عطا فرمایا, یہ لو یہ خط لو اور لے کر جاؤ. اب حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے, اور چونکہ بادشاہت کا دور تھا, مطلب اتنے کوئی ڈھیٹ قسم کے بعض بادشاہ ہوتے تھے کہ وہ ان کے نام کوئی خط بھی آیا تو وہ خط پڑھنا گوارا نہیں کرتے تھے, وہ سوچتے تھے کہ برابر میں کھڑا ہوا کوئی چیلا پڑھ کے سنائے. تو اس نے بھی یہی سوچا مسیلمہ کذاب نے کہ یہ برابر میں چیلا کھڑا ہے یہ پڑھ کے سنا دے. جب اس نے وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام یہ خط ہے, اور اس میں لکھا تھا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو کذاب ہے. جب خط پڑھنے والے نے یہ پڑھ کے سنایا کہ تو کذاب ہے, تو مسیلمہ کذاب نے دیکھا اتنا سارا جو ہے وہ مجمع بیٹھا ہے, اس بڑے مجمع کے اندر مجھے کذاب کہہ دیا گیا. چلو اکیلے میں اگر بےزتی ہو جاتی تو ہو سکتا ہے تھوڑا برداشت کر لیا جاتا معاملہ, لیکن اب تو پوری عوام کے سامنے لوگوں کے سامنے اتنی بے عزتی کر دی گئی, اب تو نہیں برداشت ہو سکتا. اٹھا, اس نے تلوار نکالی اور حضرت حبیب بن زید انصاری سے کہا کہ اے حبیب, یہ جو اس خط میں لکھا ہے کہ تو کذاب ہے, تجھے پتہ ہے نا یہ میرے بارے میں لکھا ہے؟ فرمایا کہ ہاں مجھے پتہ ہے تیرے بارے میں لکھا ہے. کہا اچھا یہ بتا کہ یہ عقیدہ تو تیرے نبی کا ہے,
یہ عقیدہ جو ہے مسیلمہ یہ کذاب ہے، یہ عقیدہ تو تیرے نبی کا ہے، تو بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ مسیلمہ کذاب نے، جو ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس سے جو ہے وہ اپنی ایک عکاسی فرمائی ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ پیارے نبی دی زبان، پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں. فرمایا کہ پیارے نبی کی زبان ہمارے لیے قرآن، کسی اور کی بات تو ہمیں اچھی لگتی ہی نہیں. ہمارے نبی کا جو فرمان ہے، میرے نبی نے لکھ دیا کہ مسیلمہ کذاب ہے، تو نبی نے ایک بار لکھا ہے، میں 70 بار کہوں گا کہ تو کذاب ہے، تو کذاب ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اس نے نکالی تلوار اور حضرت حبیب کا ایک ہاتھ تلوار سے کاٹ دیا، خون نکلنے لگا. خون نکلنے پر مسیلمہ نے پوچھا، حبیب اب بتا تیرا کیا عقیدہ ہے اس بارے میں؟ کہا تو پاگل ہے، یہ ایک ہاتھ تو نے کاٹ دیا ہے اور میں اس محمد عربی کا غلام ہوں کہ اگر تو میرے جسم کی ایک ایک بوٹی بھی کر کے ایک ایک بوٹی سے پوچھے گا تو بوٹی تو یہی جواب دے گی کہ تو کذاب ہے، محمد رسول اللہ کے سچے نبی ہے. تو وہ اس کو غصہ آیا اور اس نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں شہید کر دیا. یہاں یہ شہید ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ میں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. صحابہ کا جھرمٹ سجا ہوا ہے، صحابہ کی محفل سجی ہے، اور اس جھرمٹ کے اندر، اس مجلس، اس محفل کے اندر سرکار کی جب مبارک آنکھوں سے آنسو تربتر موتیوں کی لڑی کی طرف نکلنے لگے تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب مارا گیا ہے، میرا حبیب شہید کر دیا گیا ہے. اور تھوڑی دیر بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے. پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید کر دیا گیا تھا اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی ہر حور جنت کے ایک ایک دروازے کے اندر کھڑے ہو کر حضرت حبیب بن زید انصاری کا استقبال کر رہی ہے.